تو اللہ رب العزت نے اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے بھی ایمان کے ساتھ، کیونکہ جب مومن ہو گیا تو اب دشمنی ختم. مومن اور اس نبی کی دشمنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جب اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی گزارا ہو تو وہ کیا بن گیا؟ ساتھی. کیونکہ قرآن جب صحابہ کو لقب دے رہا ہے نا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو قرآن لقب دے رہا ہے وہ صحابی کا، یہ صحبت سے نکلا ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. اس میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے داخل ہیں، حضرت ابو سفیان بھی داخل ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں، حضرت عمر عثمان علی تو وہ بھی داخل ہیں. کسی ایک کو اس سے خارج کرنا یہ اس کی علامت ہے. آپ کسی قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال دیں اور کہیں قرآن کی ڈیفینیشن اس آیت پہ صادق نہیں آتی تو یہ جیسے کفر ہے، ایسے کسی صحابی کو صحابی کی فہرست سے نکال دینا یہ بھی کفر ہے. کیونکہ قرآن جو فضائل بیان کر رہا ہے آپ اس فضائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آپ نے ان پہ وہ لفظ کا اطلاق کرنا چھوڑ دیا. یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے یہ. اور کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی فضیلت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، فرمایا سب سے زیادہ لائق احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. یاد رکھو اگر میرے نکاح میں کسی کی بیٹی ہے تو میرے لیے اس بیٹی کا باپ قابل احترام ہے. تو بتاؤ نبی کے نکاح میں جس کی بیٹی ہو ہمارے لیے وہ باپ کس قدر قابل احترام ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کا پاس رکھ رہے ہیں، جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی اس پر عمل کر رہے ہیں. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عزت دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں. مکہ جب فتح ہوا تو آپ اعلان کر رہے ہیں جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، وہ میری طرف سے کیا ہے؟ امن میں ہے، وہ اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھ رہے ہو اسلام لانے سے پہلے کے حالات. ایک یوٹیوب پہ مشہور چورن بیچنے والا ہے، میں نے حضرت ابو سفیان کی شان میں کچھ بیان کیا تو اس نے حضرت ابو سفیان کی جو زمانے جاہلیت میں اسلام دشمنی ہے نا اس پہ اس نے تاریخی حوالے نکال کے دیکھو یہ اسلام لانے سے پہلے یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے. تو ہماری عادت ہوتی ہے گل ویلے دی تے پھل، بولو نا، پنجابی میں کہتے ہیں یار گل ویلے دی تے پھل موسم دا. تو ہم نے کہا بھی ایک ایک حوالے کا جواب دیں. تو ہم تو مانتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام دشمنی کی ہے، حضرت عمر نے بھی کی ہے. حضرت عمر تو نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. تم میں جو زمانہ جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے، تو ظاہر ہے زمانہ جاہلیت میں انہی لوگوں کی نظر میں اچھے سمجھے جاتے ہوں گے نا جو جاہلیت میں مبتلا تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ سب سے اچھے ہیں. خالد ابن ولید زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے کہ نہیں؟ غزوہ احد میں شکست کس کی وجہ سے ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خالد ابن ولید. کیوں اچھے؟ کیوں؟ بہادری ہے، غیرت ہے، مگر وہ بہادری اور غیرت غلط استعمال ہو رہی ہے. منافقت ہوتی تو غزوہ احد میں ان کی تلوار مسلمانوں کے خلاف نہ چلتی. منافق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ جہاں دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، ادھر لڑک جاتا ہے. یہودی منافق تھے مدینہ میں، جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو اس طرف چلے جاتے، شکست ہوتی تو ادھر کو آ جاتے. حضرت خالد ابن ولید اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کردار یہ نہیں تھا. جب دشمن تھے تو بتا کے دشمن تھے، جب دوست بنے تو بتا کے دوست بنے. آج ان ابو سفیان پر کھلے عام لعن طعن کی جا رہی ہے، رضی اللہ عنہم، کھلے عام لعن طعن کی جا رہی ہے. اور حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو آپ سے ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان کی تلافی بھی کی آپ نے.
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دروازے پہ کھڑے ہیں. قاصد آیا, اس نے حضرت بلال کو اندر آنے کی پہلے اجازت دے دی. حضرت ابو سفیان کو ایک محسوس ہوا کہ میں سردار ہوں عرب کا, ایک غلام کو پہلے اجازت دی جا رہی ہے. تو کسی نے کہا اے ابو سفیان, جب اسلام کمزور تھا تو انہوں نے مدد کی, جب اسلام کو قوت ملی تو آپ بھی اسلام میں آئے, اور اللہ کی قسم اب اس کی تلافی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ ہم باقی زندگی میدان جہاد میں گزار دیں. یعنی ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ہمیں اس کی تلافی کرنی پڑے گی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد شام چلے گئے اور شام کی سرحدوں میں جہاد میں جنگوں میں مصروف رہے ہیں, صرف اس نقصان کی تلافی کے لیے کہ میں دیر سے مسلمان کیوں ہوا. تو حضرت ابو سفیان کا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ ممکن ہے لوگ حوالے دے دیں کہ وہ فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی, فلاں نے بھی تو فلاں کی بیٹی سے شادی کی تھی. تو غیر مسلم کے حوالے مسلمان پہ چسپاں نہیں کیے جا سکتے. اسلام لانے کے بعد یہ فضیلت ہے کہ سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. اسی سے حضرت معاویہ کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی. نبی نے بیٹی اور بہن دونوں کا ذکر کیا. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. آج عزت دار داماد جب سسر گھر میں آتا ہے تو اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا سسر صاحب کو ان کا ماضی بیان کرنا شروع کر دے کہ آج تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی داڑھی ہے. یا جو آپ کے برادر بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں, برادر نسبتی, وہ آپ کے گھر آئے اور آپ ان کو بتائیں اب تو چلے لگا کے آ گئے, 4 مہینے لگا لیے, ہمیں پتہ ہے یار تم بنٹے کھیلا کرتے تھے, لٹو کھیلا کرتے تھے, گھنٹیاں بجا کے, اس طرح کی چیزیں. وہ کہے گا یار ہم نے آپ کو عزت دی, اپنی بیٹی کا نکاح, اپنی بہن کا نکاح آپ سے کیا, تو لگتا ہے کہ آپ کوئی خاندانی آدمی, سسرال کے میں تو بڑی عزت دی جاتی ہے نا ایک دوسرے کو, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بھائی عزت نہ دینے پر. تو آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی خاتون ہو تو ان کے باپ اور ان کے بھائی کو عزت دینا کیا یہ صرف نبی کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا بھائی. تو ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ نبی ہمارے روحانی باپ ہیں اور آپ کی زوجہ ہماری روحانی ماں ہیں. تو اپنی ماں کے بھائی کا تو ویسے ہی عزت دی جاتی ہے اس کو, اپنی ماں کے باپ کو تو بہت عزت دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے کون ہیں؟ صحابہ. اور صحابی کا مصداق علماء نے بیان کیا, سب سے پہلا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن نے حضرت ابو بکر کو پوری امت سے ہٹ کے الگ سے بیان کیا ہے. فرمایا الا تنصروہ, اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو, اگر تم نے مدد نہیں کی فقد نصرہ اللہ, اللہ کر چکا ہے اس وقت مدد. اذ ہما فی الغاری, جب وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین, 2 میں سے ایک کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے مدد کر چکا. یہاں اللہ نے جب امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو تم نبی کی مدد کرو, تو اس خطاب میں حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے, ان کے علاوہ کو خطاب ہو رہا ہے. ان کے علاوہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد کرو. نہیں کرتے تو ابو بکر تو کر چکے ہیں مدد, ایسے لوگ تو ہیں نبی کے پاس, اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اذ یقول لصاحبہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کا لفظ آیا نا, صحابی صاحب ایک ہی معنی ہے, جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں جب پناہ لیا نا, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اور پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے فرعون کا, بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ پکڑے گئے, مروا دیا, یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ نہیں کہا، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی سچویشن جو بنی اسرائیل اور فرعون کی تھی، وہی سچویشن، لیکن آپ ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے، یعنی پھر میرے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے توہین رسالت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ موسیٰ معاذ اللہ اپنے ساتھیوں کو بھول گئے ایسے موقع پہ اور کہنے لگے اللہ میرے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا کہ اپنے ساتھی کو نہیں بھولے۔ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا نا 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 نا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم پہ رحم دل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو وہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر کو۔ حضرت موسیٰ کو اطمینان نہیں تھا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ آخر دم تک رہیں گے کہ بھی نہیں رہیں گے، بھاگ نہ جائیں کہیں، ٹھیک ہے نا، تسلیاں تو دے رہا ہوں پھر بھی کہیں پتلی گلی سے نہ نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا میری مدد تو ہوگی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے احتیاطاً کہا کہ میرے ساتھ ہے، تاکہ ان کی مدد نہ ہو تو میں کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں، اور اللہ کرنا چاہے گا تو تمہاری بھی کر دے گا، میرے ساتھ تو ہے، گارنٹی ہے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، کوئی وحی نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو رب میرا ساتھ دے گا وہ ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی کسی کے صحابی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور ایسے صدیق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صحابی ہونے پر قرآن نے گواہی دی اور پوری امت کو الگ کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر ساتھ نہیں دیتے تو یہ ساتھ دیں، ان سے تو اللہ نے مدد کروا دی ہے۔ آپ بتاؤ اس صحابی پر اگر کوئی لان تان کرے تو کیا اس کے ایمان، اس کے کفر میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی، ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارا ظرف اسلام کے بارے میں بہت وسیع ہے، ہم لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے، اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو آپ کو ہم کافر بنا نہیں رہے، آپ کافر بن چکے ہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کا کافر ہونا۔